بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 ہفتوں سے اسلام آباد جو ہے وہاں پر 2 سیاسی جماعتوں نے ایک دھرنا دے رکھا ہے، اور پچھلے کئی دن سے یہ بحث ہو رہی تھی کہ اگر اس دھرنے کے باعث اسلام آباد میں جو شرح دستور ہے اس کو کلیئر نہ کیا گیا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، کیبنٹ ڈویژن اور پرائم منسٹر ہاؤس کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کو کلیئر نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ چین کے صدر کا دورہ پاکستان مشکل میں پڑ جائے، شاید یہ دورہ ملتوی ہو جائے۔ اب خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ ابھی تک یہ جو دورہ تھا اس کی جو سیکورٹی کلیئرنس ہے وہ نہیں ہو سکی، اور کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے ملتوی ہو چکا ہے، لیکن جو چائنیز گورنمنٹ کے ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی مزید آئندہ 24 گھنٹے تک صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اگلے 24 گھنٹے میں یہ بحران ختم نہیں ہوتا تو یقیناً اس سے پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مزید کیا کیا نقصانات ہوں گے اور کیا آئندہ 24 گھنٹے میں اس بحران کے حل کی کوئی صورت نکل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس آج وہ ارکان پارلیمنٹ موجود ہیں جو تمام دن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں موجود تھے۔ محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ وفاقی وزیر صحت، محترمہ آسیہ ناصر صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق، جناب سینیٹر عبدالنبی بنگش صاحب ANP سے ان کا تعلق ہے، اور جناب سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سعید غنی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے قائد آصف زرداری صاحب ابھی چائنا بھی گئے تھے، تو اب اگر خدا نہ خواستہ چائنا کے صدر کا دورہ ملتوی ہو جاتا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ دورہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ یہاں بھی آ رہے تھے پاکستان میں اور بھارت بھی جا رہے تھے، اور غالباً ظاہر ہے کہ جو چائنیز فارن افیئرس کے جو لوگ ہوں گے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور اگر وہ بھارت جا رہے ہیں تو کہ یہ تاثر نہ جائے دنیا میں کہ کوئی شاید چائنا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے، شاید پاکستان کو کہیں وہ پیچھے رکھ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور انویسٹمنٹس کے جو پروجیکٹس ان کے ہونے تھے وہ تو اپنی جگہ اہمیت ان کی ہے۔ اور کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے یہاں اسلام آباد میں بلائی تھی، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی تھے، پارٹی کے سینئر لوگ بھی تھے۔ وہاں پر آصف علی زرداری صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ چائنا گئے ہیں تو اس بات پر کافی تشویش تھی ان لوگوں میں کہ یہ جو صورتحال میں ڈیولپ ہوئی ہے اس دوران میں چائنیز صدر کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی جو موقف تھا ہم پر جو انہوں نے بات آیا کی کہ کسی بھی طرح سے یہ دورہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ مطلب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہمارا براہ راست حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا شاید جو چائنیز جو آ رہے تھے وزیر اعظم ان سے بھی شاید کوئی صدر سے تعلق نہیں آنے کا، لیکن جب پاکستان میں وہ آ رہا تھا بھلے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، اور چائنا کی انویسٹمنٹ جتنی بڑی ہونی ہے اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے ویسے تو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بہت شدید قسم کا نقصان پہنچا ہے۔ اور دوسری میرا بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی صورتحال سے آپ کے ارد گرد ہے، ہمارے ارد گرد ہے، ہم اجلاس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے گھر بھی چلے جاتے ہیں، ہم آپ کے پروگرام میں بھی آ جاتے ہیں، آپ بھی اپنی لائف گزار رہے ہیں اسی طرح سے، لیکن یہ جو تصاویر گئی ہیں باہر کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھسے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، PTV کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پولیس کا SSP پٹ رہا ہے، یہ لائیو چلی ہیں ساری چیزیں، یہ جو میسج باہر گیا ہے اس میں نہ میری بے عزتی ہوئی ہے نہ آپ کی ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان کا حال ہے کہ کیپٹل میں بھی جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کا سیکریٹریٹ ہے، آپ کا PM ہاؤس ہے، آپ کا سرکاری TV چینل کا آفس ہے، وہ تک محفوظ نہیں ہے، اور وہاں حکومت کی کسی طرح کی رٹ نہیں ہے۔ اس جگ ہنسائی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ لکھا یقینی طور پہ، اور اس میں تو ویسے کچھ تصویریں مجھے نہیں پتا آپ کی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ہیں، اب صحیح ہیں یا غلط ہیں، پولیس والے پٹ رہے ہیں اور فوجی جوان اس میں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ان کو روک نہیں سکتے، پولیس والے کو بچا تو سکتے ہیں۔ یہاں پر میر صاحب جہاں ہم پارلیمنٹ سے نکلے ہیں، ہم نے آج بھی کافی میڈیا کے لوگوں سے بات کی ہے، وہاں فوجی جوان کھڑے ہیں، کوئی 15 20 25 کی تعداد، لیکن ان کو آرڈر ملے گا تو وہ کریں گے نا۔ نہیں، میرا یہ سوال نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے ISPR نے اس کی وضاحت کر دی، بہت سارے میں مان لیتا ہوں صحیح کہا ہوگا، بالکل ان کی نیتوں میں مجھے شبہ نہیں ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو تصویریں اخبارات میں چھپ رہی ہیں، جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیں، میں مان لیتا ہوں جو کہہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اس سے تاثر ابھر رہا ہے، وہ تاثر بہت برا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہیے،
اور یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. جاوید ہاشمی نے کہا ہوگا غلط کہا ہوگا, جھوٹ بولا ہوگا, وہ عمران خان کو خراب کرنا چاہ رہا ہوگا, لیکن کہا ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا ہے غلط لیا ہوگا, لیکن نام لیا ہے انہوں نے. چلے ذرا چائنا کے صدر کا جو دورہ ہے اس کے بارے میں ذرا حتمی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے ارشد بھائی چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب, آپ کے پاس چائنا کے صدر کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ جی حمد میر صاحب, یہ پاکستان کے لیے آج بڑا ایک سیاسی دن ہوگا کہ یہ میری جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے, ان سے میری خود بات ہوئی ہے کہ چین کے صدر کا جو دورہ پاکستان تھا وہ ملتوی ہو چکا ہے, اور اس ملتوی ہونے کی وجہ جو چین کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان پہنچی تھی اور انہوں نے سیکیورٹی کلیئرنس دینی تھی, انہوں نے یہ سیکیورٹی کلیئرنس دینے سے معذرت کر لی, اور پاکستان کے حکام کے ساتھ باضابطہ طور پر چین کی جو سیکیورٹی ٹیم تھی انہوں نے معذرت کی, اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے اور یہ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے, تو ان حالات میں چین کے صدر پاکستان کا دورہ نہیں کر سکتے. اس موقع پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ایک تجویز دی گئی کہ متبادل کے طور پر کہ وہ اگر یہاں نہیں آ سکتے تو وہ لاہور چلے جائیں, اور وہیں پہ وزیر اعظم اور دیگر جو تمام معاہدے ہیں ان کے ساتھ $32 ارب کے معاہدے بتایا گیا وفاقی وزراء کی طرف سے کہ ان کے ساتھ سائن ہونے تھے, کہ وہ وہاں اس میں لاہور میں کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس سے بھی معذرت کی, انہوں نے کہا کہ چونکہ چین کے صدر کا دورہ پاکستان ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا, اور اگر وہ وفاقی دارالحکومت میں نہیں آ سکتے, نہیں موجودہ صورتحال میں آئیں گے, تو اس صورتحال میں وہ چین کے صدر دورہ پاکستان نہیں کر سکتے, اور اس حوالے سے ان کے دورہ پاکستان ملتوی ہونے کے بارے میں باضابطہ طور پر صدر اور وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے, اور اس حوالے سے ایوان صدر سے بھی میں نے تصدیق کی ہے, تو انہیں بھی بالکل اس بات کی تک یہ حتمی جو دورہ کی ہیں وہ باضابطہ طور پر انہیں دے دی گئی ہیں کی ہے. تو اس طرح پاکستان یہ بھی ایک افسوس ظاہر کیا گیا وفاقی وزراء کی طرف سے کہ انہوں نے چین کے صدر نے کسی وزیر کا نام لیں گے, آپ کسی وفاقی وزیر کا نام لیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر میں وہ خود اس بارے میں باضابطہ طور پر بیان جاری کر دیں گے, کیونکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہم ان کا نام دے دیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فوری طور پہ ان کا نام نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ارشد بھائی چودھری صاحب. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے, وہ آخری کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ بحران جو ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اگر حل کر لیا جائے تو چائنا کے صدر اپنا دورہ پاکستان دوبارہ اس کو بحال کر دیں. جی سینیٹر عبدالنبی بنگش صاحب, $32 ارب کے معاہدے ہوئے تھے. میں تو حمد بھائی اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ہم طالبان کو دہشت گرد کہتے ہیں, کیونکہ اس نے ملک کو ریاست کو اور کنسٹیٹیوشن کو, پارلیمنٹ کو اور ہمارے جوڈیشری کو کوئی رٹ تسلیم نہیں کرتے. یہ ماڈریٹ قسم کے طالبان ہیں جو آپ کے اسلام آباد میں آ گھسے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے پارلیمنٹ پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہو چکا ہے. اسکرپٹ جس نے بھی لکھی ہو, میں کہتا ہوں کہ اس ڈرامے میں جس کا جو بھی رول ہو, چاہے کوئی بندہ کسی کی کنٹینر کے پیچھے پٹے کے ساتھ لگ کے لٹک رہا ہو, یا کسی نے کچھ کیا ہو اندر یا باہر, یہ سب اللہ اور رسول کے سامنے قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی پاکستانی قوم کی اس معصوم اور غریب قوم کے جو بیچارے بڑی میزریبل پوزیشن میں ہیں. ہمارے 10 لاکھ آئی ڈی پیز اس وقت بیار و مددگار پڑے ہیں, وہ بالکل اس کی کوئی پوری آپ مہینے میں دیکھیں ایک خبر نہیں لگتی, ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے. پوری ہمارے پختونخوا حکومت, چیف منسٹر along with their all ministers with protocol, وہ سب ادھر ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ لوگ طوفان سے مر رہے ہوں, آئی ڈی پیز مر رہے ہوں, آ رہے ہوں, وہ بھوکے ننگے پیاسے ان کے بے گھر ہو چکے ہیں. آپ ایزیوم کر سکتے ہیں, آپ چونکہ آپ کو بہت تجربہ ہے, ایک بندہ صرف آپ ڈسپلیس ہو جائے گھر سے تو اس کے 100 کے مصیبتیں ان کے سر پہ آ جاتی, وہ سب بھول کے وہ یہاں ناچ گانے میں مصروف. آج جو ہوا, ایٹ لیسٹ یہ جو امیج پاکستان کا گیا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے, آپ اسکرپٹ لکھنے والوں کی بات کرتے ہیں. کل جو میں نے بات کہی ہے, میں اس حکومت کو بھی بہت زبردست وہ ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں,
تو میں نے کہا کل اسپیچ میں کہ اس نے آدھی بات کی ہے, اس نے پوری بات کیوں نہیں کیا, کہ اس کے ہاتھ کس نے باندھے ہیں. آرٹیکل 245 جب وہ اس کے تحت اگر سول گورنمنٹ آرمی کو بلاتی ہے اور جو ڈپلوائے ہوتے ہیں جوان, دے آر آٹومیٹیکلی انڈر کانسٹیٹیوشن دے ہیو ٹو اوبے دی آرڈر آف انٹیریئر منسٹری. تو اگر انٹیریئر منسٹر کے احکامات نہیں مانے جا رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ کھل کے بولے پارلیمنٹ میں, کیوں نہیں بولتے؟ یہی وہ مسئلے آتے ہیں. اب بھی میں آپ کو ایک بات جو بہت کانفیڈینشیل کہ دل جل رہا ہے, میں نہیں چھپاؤں گا کوئی بات. آرٹیکل 245 حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں لگائی, ہم سے لگوائی گئی. میں نے کہا اگر لگوائی گئی پھر تو سافٹ مارشل لا آ چکا ہے, کیونکہ اون خیمے کے اندر یہ جون میں جب آپریشن شروع ہوا تھا یہ اس وقت مانگی گئی تھی, لیکن یہ حکومت نے صرف اسلام آباد میں دی ہے. تو یہ حکومت اگر کوئی اب بندہ کہہ رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی غلط بیان نہیں کر رہا ہے. میں فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ جون میں جب یہ وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ مانگا گیا تھا, لیکن اسلام آباد میں نہیں مانگا گیا تھا, ان علاقوں میں مانگا گیا تھا جہاں پہ کہ یہ میں آپ کی اس کی تھوڑی سی کرتا ہوں. اللہ کا کرم ہے, شکر ہے اس بات کی کہ 20-22 دن ہوئے جی یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے طاہر القادری جیسے بندہ جس نے طالبان کے خلاف فتوے دیے ہیں, وہ بھی یہاں پہ ہزاروں کے جمگٹے اور لگے ہوئے ہیں, جو جلسے جلوس, دوسری طرف ناچ گانے ہو رہے ہیں, لیکن الحمدللہ کوئی ایک سنگل انسیڈنٹ نہیں ہوا, کیونکہ جو آپریشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے طالبان کافی ڈسپرس ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو صرف بلڈنگیں بچانی ہے. ہاں صحیح بات ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ اس میں دو, اور پھر بات یہ ہے کہ کون سی بچائی. 245 وے کو کہاں پہ ہوا؟ جب وہ لوگ جو ہیں پی ٹی وی کے اندر چلے گئے, جب لوگ جناب جنگلے توڑ رہے تھے, گھنٹوں لگے ہوئے تھے, پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ان دی پریمیسز آف دی پارلیمنٹ ہاؤس, یہی وہ جگہ تھے نا جو پاک آرمی کے جوانوں کے حوالے کیے گئے تھے. کس کی آپ حفاظت کریں؟ وہ تو اس کی تو حفاظت ہوئی نہیں. پاکستان سیکٹریٹ میں وہ چلے گئے, تو کہاں پہ ہے؟ تو آپ اس کو آسیہ ناظر صاحبہ, یہ جو چائنا کے صدر کا دورہ ملتوی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ چائنا کے صدر نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان میں گوادر میں بہت انویسٹمنٹ کرنے والے تھے, اور اس پہ ایک معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط بھی ہو چکے تھے. ہو سکتا ہے اب یہ معاہدے ملتوی ہو جائیں. بہت شکریہ حامد صاحب. میں آپ کی طرف سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے ہم سب کے لیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو یہی تشویش لاحق ہو رہی تھی کہ ایسا ہو نہ جائے, کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 صدور جو ہیں وہ اپنے جو دورے ہیں وہ ملتوی کر چکے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے, جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. جب سے یہ فساد مارچ, میں سے کہوں گی کہ یہ فساد مارچ ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, یہ بالکل یہاں پہ فساد کرنے کے لیے لایا گیا تھا. اور جو بھی فورسز اس کے پیچھے تھی, میں سمجھ رہی ہوں کہ ان کو آج ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک ترقی ہونے جاتی ہے. اور چین جو ہے, میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان کا, ہم وہ دوست کہتے ہیں کہ جو ہر تھک اور تھن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اگر چین کے صدر نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا ہے, یا وہ یہاں پر سیکیور نہیں محسوس کرے, تو پھر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا ہم عالمی دنیا میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی بلوچستان کے حوالے سے, کیا بلوچستان کی ترقی کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ مجھے صرف ایک سوال دے دیں, آپ کے سوال کا جواب دے دیں. آپ کے توسط سے میں پاکستان کی 18 کروڑ عوام سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر آج میرے صوبہ بلوچستان سے صرف 500 لوگ یہاں پر آئے ہوتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ مجھے یہ بتا دیں. اب تک کتنی لاشیں بلوچستان میں واپس پھینک دی گئی ہوتی؟ مجھے یہ بتا دیں. آمنہ مسعود جنجوہ آئی تھی, تھوڑے سے لوگ تھے اس کے ساتھ, اس کو چوہدری نثار صاحب کے حکم پہ لاٹھیاں ماری گئی تھی. حامد صاحب, صرف اس لیے کہ پنجاب کے 2 وی آئی پیز جو ہیں, وی آئی پیز میں ان کو کہوں گی کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے فساد پھیلانے کے لیے دھرنے کا اعلان کیا, اور ان کو ہر طرح کی سہولت دے دی گئی, ہر طرح کی حکومت کی رٹ, ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کے بات کیوں لے آتے ہیں؟ پنجاب کے وی آئی پی پنجاب کے بات کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھیں یہاں پر ہر جگہ پہ دوہرا معیار جو ہے, ہم جو چھوٹے صوبے ہیں ہم میں اپنی پسماندگی کا
पूरी तरह से एहसास है। हमारा दिल दुखता है जब आप अपने सूबों को जाते हैं। आप कभी कोयटा शहर या बलोचिस्तान जाएं, आप कहेंगे कि पता नहीं आप कौन से पत्थर के जमाने में आगे हैं। आप कभी पंजाब देखें तो क्यों ऐसा है? हमारा सवाल तो यही है, अगर वहां पर कोई लोग इसी तरह से अपने हकूक की बात करते हैं, अपने सूबे की, अपने वसाइल की बात करते हैं, तो उनके साथ क्या सलूक अपनाया जाता है? और पंजाब में अगर कोई बात कहे तो कहते हैं कि जी उनका राइट है, ये प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, यहां पर आके बैठ जाएं, वो जौन सी मर्जी इमारत में जाकर कब्जा कर लें, उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। तो साहब आदमी साहब, मैं एक छोटा सा से ये भी बात करना चाहूंगी, हमें दिली अफसोस है मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ। मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ, मुझे उसका दिली अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसी वक्त एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए थी। वो बेगुनाह लोगों के जो कत्ल में जो मुलव्वस लोग हैं उनको सामने लाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि क्या आया ये पाकिस्तान में होने वाले पहले कत्ल थे? 12 मई को भी एक दफा इसी तरह कराची में कई लोगों का कत्ल हुआ। गोजरा में मेरे 7 मसीहों को जिंदा जला दिया गया, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, ना किसी ने इस्तीफे की बात की। मेरे भाई को दिन दहाड़े यहां इस्लामाबाद में कत्ल किया गया। केपीके की हुकूमत, पीटीआई की दौरे हुकूमत में केपीके में हमारे चर्च पर हमला हुआ, 100 से ज्यादा लोगों को वहां पर कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से, किसी ने इस्तीफा ना दिया, ना इस्तीफे की बात हुई। तो ये किस तरह का दौरा मयार है? बिल्कुल आपकी बात सही है। सायरा अब्दुल तारड़ साहब, आपके साथ सिंध का नुमाइंदा बैठा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा और बलूचिस्तान की नुमाइंदा, और ये कह रहे हैं कि ये पंजाब के 2 वीआईपी आए हुए हैं और पंजाब का वजीर आजम जो है इन 2 वीआईपीज के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। वीआईपी ने पीटीवी पे कब्जा किया और उसको बड़े आराम से बाहर निकाल लिया गया। अगर यही काम बलूचिस्तान के या सिंध के या खैबर पख्तूनख्वा के लोग करते तो उनको गोलियां मार देते आप। बहुत शुक्रिया अहमद मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन वीआईपीज के साथ जो भी सलूक हो रहा है ना, वो इन तमाम लोगों की मर्जी के मुताबिक हो रहा है जी। फ्लोर ऑफ द हाउस इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जो उनका प्लान था वो क्या था, और उनको विद इन द पार्टी भी ओवर रूल किया गया। तमाम अपोजिशन के लोग आए और उन्होंने कहा कि इनको आने दें। लाहौर से ये छोटे सूबे के कहने पे निकले, एमक्यूएम के गवर्नर साहब साथ थे, पूरी अपोजिशन साथ थी, खुर्शीद शाह साहब के जेरे सदारत जितने पार्लिमानी लीडर थे अपोजिशन के, उन्होंने कहा कि इनका जमहूरी हक है। पंजाब वाले तो शायद उनको रोकते। फिर जब वो यहां पहुंचे, जो ये बार बार दोहरे मयार की बात होती है, अगर पंजाबी, आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जो सबसे बड़ा हमारा राइवल था या जिससे हमारा कंपटीशन था या जिससे हमने इलेक्शन किए, वो तहरीक-ए इंसाफ थी। अब जब आप पार्लियामेंट की बात, अच्छा इस दफा बात पार्टीज की नहीं थी, इस दफा बात जमहूरियत की हुई, बात आइन की सुप्रीमेसी की हुई, बात पार्लियामेंट की हुई। सो उसमें जब तमाम पार्लियामेंट ने जो सजेस्ट किया, इस इशू को उसी तरह हैंडल किया गया। और आज तक आप ये देखें कि आज बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं तकरीरों का। कई लोग कहते हैं कि हुकूमत में सब्र नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये पहली दफा है कि जो कुछ वो बाहर कर रहे हैं दोनों पार्टीज, उनके साथ वो कुछ हो नहीं रहा। मतलब तकरीरों में भी जहां तक बात है, जो जुमले इस्तेमाल किए गए, जो रवैया इख्तियार किया गया, मतलब आपने भी इतने देर से आप भी ये कर रहे हैं काम, आपने ऐसा कभी देखा? लेकिन जो बर्दाश्त दिखाई जा रही है, मेरा ख्याल है कि जाहिर है हुकूमत का दिल बड़ा होता है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आज तक, आज भी पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स का था। सो कोई भी काम इसमें हुकूमत अकेले नहीं कर रही, इसमें तमाम पार्लियामेंट के लोगों का मशवरा शामिल है। वो पंजाब, अच्छा अब इधर पंजाबी होता, सिंधी, और ये बात जो ख्वाजा साहब ने की है ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले की, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इससे कम बातें, इससे ज्यादा जो कम जुमले थे जिनमें कि इतनी गैर आईनी बातें नहीं थी, कानून शिकनी नहीं थी, उन पे हम लोगों को गद्दार कह चुके हैं। और आज भी हम तालिबान की बात करें, हम बलूचियों की बात करें, आपको याद है कि आपने एक वो मामा कोई बुजुर्ग थे जिनका मामा कदीर बलोच का दिखाया था। सो ये चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये पंजाबी सिंधी बलूची की बात नहीं है। ये जो 2 लोग आए हुए हैं इस वक्त, कोई उनको घुसपैठिए कहता है, कोई उनको कुछ कहता है, उनके साथ जो भी रवैया बरता जा रहा है वो इसलिए नहीं बरता जा रहा बस सॉफ्ट रवैया के वो पंजाबी हैं, वो इसलिए बरता जा रहा है कि तमाम पार्लियामेंट का कंसेंसस है कि इनके साथ, मैं कहती हूँ एक पास करती ना रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करती कि इनको यहाँ से हर तरह से निकाला जाए। मतलब हम खून भी नहीं देखना चाहते। आपने वो आप जिनका जिक्र कर रही हैं वो छतरी लेके बाहर निकले हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ताहिरुल कादरी साहब छतरी लेके निकले हैं, हो सकता है अभी खिताब शुरू कर दें।
لیکن میں آپ کی بات کاٹی ہے، سوری، لیکن میں آپ کو ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اسکرپٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اسکرپٹ کس نے لکھا ہے، اور کچھ ابھی جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ اسکرپٹ جو ہے یہ کچھ مہینے پہلے لکھا گیا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، تھوڑا پیچھے جائیں، تو جو 2013 میں جو انتخابات ہوئے تھے، 11 مئی 2013 کو، انتخابات کے کچھ ہی دنوں بعد یہ جو آج ہو رہی ہیں باتیں، یہ کچھ لوگوں نے کہنی شروع کر دی تھیں، اور بدقسمتی سے ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں اور کسی طریقے سے وہ باتیں ہمارے تک پہنچ گئی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی وہ باتیں موجود ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کیا یہ سب آج کل ہو نہیں رہا؟ ذرا سنیے۔ یہ آخری الیکشن ہے پاکستان میں، اب الیکشن نہیں ہو گئے، یہ الحمدللہ تسلی ہو گئی نا سارے نوجوان، سب کو تسلی ہو گئی الیکشن، جیسے وہ کنزن کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ گئی، الیکشن کرانے میں ایک چانس اور مل جائے، یہ ضروری تھا۔ یہ جو نظام اب گرے گا، یہ جمہوریت جو بنی ہے نا، یہ نہیں چلنے والی، یہ گرنے والی جلدی، یہ جلدی گر جائے گا۔ یہ جب گرے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے وہ خیر جس کا اللہ والا ہے، کیونکہ اب الیکشن تو نہیں کرا سکتے نا، دوبارہ الیکشن کرائیں گے، اب دوبارہ الیکشن تو نہیں ہو سکتا، ماشاء اللہ کوئی حل نہیں، تو مجبوراً لوگوں کو اسی طریقے سے لوگ پھر قوم مانگے گی، یہ ساری قوم اٹھ کے پھر مانگے گی کہ ہاں ہمیں پیٹریوٹک کیئر ٹیکر سویلین پوری حکومت ایک لا کے دیں جو ملک کے نظام کو دے کر۔ اب قوم کو مانگنے پر دیکھو یہ قوم کس طرف جاتی ہے، طاہر القادری صاحب ہیں، عمران ہے، باقی سب لوگ، جماعت اسلامی ہے، باقی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر وہ پریشر بلڈ کریں کہ جی یہ الیکشن بیکار ہے، اب وہ مان تو رہے، ساری کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی، جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی، عوام میں تحریک چلائی، اتنی زبردست تحریک چلی کہ پورے ملک میں اتنا فساد ہوا کہ آخر میں فوج ٹنگا کے فوج کہتی بس اب ہمارا، تو اس طرح ہی کچھ بات بنے گی۔ جی تو آپ نے سنا کہ 20 مئی 2013 کو پچھلے سال انتخابات سے کچھ ہی دنوں کے بعد جناب یہ لال ٹوپی والے صاحب جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کون سے نام لے رہے ہیں، عمران خان اور طاہر القادری، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارشلہ وارشلہ نہیں آئے گا، ایک کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن نہیں ہوگا۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو بھیج کے مڈ ٹرم الیکشن کروا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی نے دھوکہ دیا ہو یا انہیں استعمال کر لیا ہو۔ سعید غنی صاحب، میرے پاس اس طرح کے اور بھی ثبوت موجود ہیں، تو یہ انتخابات کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ کہانی شروع ہو گئی کہ دھاندلی کو بنیاد بنا کر پریشر ڈیولپ کیا جائے، عمران خان، طاہر القادری، مارشلہ نہیں آئے گا، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ۔ ابھی بھی آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں، سمجھ تو آ رہی ہے، اور میں پتہ نہیں میں نے یہ بات پہلے آپ کے یہاں کہی نہیں کہی، جب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی نا کہ 4 حلقوں کو آپ اوپن کر دیں، اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ذہن میں مڈ ٹرم الیکشنز ہی تھے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ 4 حلقے کھلیں گے اور ڈیفینیٹلی ان میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں نکلنی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، دوسری وہ جو میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو کہتے ہیں نا ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکیں گے۔ اب وہ جس حلقے میں آپ نکالیں گے 40-50 ہزار ووٹ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اوپر وہ میگنیٹک انک نہیں لگی ہوگی اور وہ ووٹ ویریفائی نہیں ہوگا، وہ ووٹ نکلتے اور یہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جعلی ووٹ پڑے ہوئے ہیں ہر حلقے کے اندر اتنے۔ اچھا، لوگوں کو یہ تھوڑا سا بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیک ووٹ کچھ اور چیز ہے اور وہ ووٹ جو ویریفائی نہیں ہو رہا وہ کچھ اور چیز ہے۔ اگر میرے انگوٹھے پہ میگنیٹک انک نہیں لگی ہے اور میں نے ووٹ ڈالا ہے تو ممکن ہے میرا اپنا ووٹ بھی ویریفائی نہ ہو اور یہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جعلی ووٹ ہے۔ تو اس طرح کی ماحول بناتا ہے کہ 4 حلقوں میں یہ ہوا لہٰذا آپ اور حلقوں میں بھی جائیں، پھر یہ پریشر ڈال کے 15, 20, 25 میں جاتے اور ہر حلقے سے ہی نکلتا اور اس کو بنیاد بنا کے یہ ڈیمانڈ کر دیتے مڈ ٹرم الیکشن کی۔ مطلب ان کا طے شدہ پلان یہی تھا، اور یہ اب کہہ رہے ہیں نا ہم تو پہلے 4 حلقے کہہ رہے تھے، پھر ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ ساری بیوقوفی کی باتیں، یہ پہلے سے یہ کرنے جا رہے تھے۔ بہرحال اس حد تک اگر یہ کرتے کوشش ہے تو ان کا حق ہے، مڈ ٹرم کا مطالبہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے چڑھائی کر دینا پارلیمنٹ کے اوپر اور بالکل گن پوائنٹ کے اوپر اسمبلیوں سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی بات کرنا، وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگنا، ہمیں صرف اس بات پر اعتراض ہے۔ آپ قانونی تقاضے پورے کریں، جائیں ہر چیز عدالت میں جائیں، جو کریں۔ مجھے تو حیرت اس بات کی کہ حامد صاحب، آپ کو تو ساری چیزیں یاد ہوں گی، گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے عمران خان صاحب کی پٹیشن پر، عمران خان صاحب خود پٹیشن بنے تھے، جب ان کو سزا ہو گئی وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تو سپریم کورٹ چلے گئے جی ان کو ڈسکوالیفائی کریں آپ۔ اس وقت ہم کہتے رہے کہ جناب ظلم ہو رہا ہے، یہ غیر آئینی بات ہے، وزیر اعظم دنیا میں کہیں نہیں جاتے، یہ کہتے تھے جی سپریم کورٹ کا حکم ہے اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے خلاف ہے، سپریم کورٹ نے کہا جانا چاہیے، چلا گیا، ہم چپ کر گئے۔ آج جب سپریم کورٹ ان کو یہ کہتا ہے کہ جناب ٹریبیونل میں جاؤ،
سپریم کورٹ نے عمران خان کو پی ٹی آئی کے سربراہی سے نہیں ہٹایا, ان کو کوئی پھانسی نہیں لگائی, کوئی سزا نہیں دی. اس نے یہ کہا کہ اب ٹریبیونل میں جاؤ. غلط کہا, ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو, غلط کہہ رہے ہوں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ نہیں مان رہے جی. کل ہمیں یہ درس دینے والے کہ آپ عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, آج خود عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا جی, طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بارش میں بھی ان کو چین نہیں آ رہا, انہوں نے تقریر شروع کر دیا ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہونے کے بعد اب وہ کس منہ سے تقریر کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا توجیحات پیش کریں گے. عبدالنبی بنگئی صاحب, ایک کینیڈین شہری پاکستان میں آیا اور اس نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا اور چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا. بین الاقوامی تناظر میں اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں احمد بھائی, پھر وہی بات آ جاتی ہے, میں بلنڈ بولتا ہوں, سینٹ میں بھی, فلور آف دی ہاؤس پہ بھی, ٹاک شو میں بھی. ان کے پیچھے اگر جو ہمارے فرشتے ہیں اور جو اسکرپٹ لکھتے ہیں یہ پیچھے نہ ہوں, اس کی مجال کیا ہے؟ یہ پچھلے سال بھی آیا تھا نا, کس طرح ذلیل و خوار ہو کے چلا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی کروانا تھا. دیکھیں سر, کچھ بھی ہو, اس پہ مجھے اتنا وہ نہیں ہے. میں آپ کو بات, اس سے تو انڈرسٹوڈ ہے یہ کوئی بین الاقوامی ایک گلوبل وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. مجھے جو افسوس ہے سب سے زیادہ وہ عمران خان پہ ہے. وہ افسوس کس بات کا ہے کہ نوجوانوں نے, تعلیم یافتہ طبقے نے, ہمارے بچوں اور بچیوں نے ان سے ہوپ, یہاں پہ لکھا ہوتا تھا ہوپ, ان سے امیدیں تھیں. اور خدا گواہ ہے, میں نے اکثر دعائیں دی, یا اللہ عمران خان کو ان کو امیدوں پہ پورا اتار دیں, جو ان بچوں کی, ہمارے ہی بچے ہیں, یہی ہم نیکسٹ ہمارے پولیٹیشین ہوں گے, یہی ہمارے میں. لیکن اس نے جو کسی کے کاندھوں پہ, دیکھیں عمران خان کے پاس ایک ٹیسٹ کیس کے لیے پختونخوا حکومت, اگر یہ چاہتا, اس بندے میں اتنی کیپیبلٹی تھی کہ یہ جاتا ایجوکیشن ریفارم, ہیلتھ میں, بہت سارے ٹورزم میں, پاور جنریشن میں, کافی کچھ کر سکتا تھا. اور 4-5 سال میں صوبے کو اٹھا کے اور اسی کو سمبل بنا کے اسی کو پورے پاکستان کو کہتے کہ جی دیکھیں, میں نے, آپ نے, ایک صوبے نے میرے پہ اعتماد کیا, میں نے ان سے جنت نظیر ٹکڑا بنا دیا, تو آپ پاکستانی مجھے ووٹ دیں, میں پاکستان کو یہی بنا دوں گا. اس نے سیاسی خودکشی کی, شارٹ کٹ مارنے کے لیے کس چکر میں آئے. یہ ابھی تک ان کو ایک موقع, یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے اصل میں, یہ سیاستدان نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بات بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی یہ مت ماری گئی ہے کہ جو کام آج کرنا چاہیے وہ 1 سال بعد کرتے ہیں, بعد از خرابی بسیار. ٹھیک ہے, کوئی ٹائم پہ نہیں کیا. اگر وقت پہ جوڈیشل کمیشن بنتا, وقت پہ یہ جو ابھی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے کہ ریفارمز ہوں, لیکن چلے دیر آئے درست ہے تو ہم کہہ دیں گے. آپ نے پریشر ڈیولپ کیا, ان کی بیوقوفی کی وجہ سے آج پوری اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. کیوں کہ یہ سسٹم کو نہیں مان رہے. اچھا, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ میں نیا پاکستان چاہتا ہوں تاکہ میری شادی ہو جائے. یہ اس طرح کے چٹکلے تو اس سے اتنے سارے ہیں. نہیں, چٹکلے نہیں ہیں, یہ چٹکلے بہت شرم والی بات ہے. نہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. دیکھیں جی, ایک رپورٹ ہم نے بنائی ہے, اس میں سیریس معاملہ بھی ہے کیونکہ کافی سارے جو ان کو پروپوزلز بھی آ رہے ہیں اور کچھ پروپوزلز ہم نے آپ کو دکھائے بھی تھے, لیکن آپ ایک صورتحال جو ہے وہاں پہ وہ دیکھ لیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جاری دھرنوں کے باعث زندگی مشکلات کا شکار ضرور ہے, لیکن دوسری طرف ان دھرنوں میں سہانے مستقبل کے خواب بھی بنے جا رہے ہیں. میں شادی کر لوں. I love you, Imran. I love you, Imran. I really love you and wanna marry with you.
یہ کہنا ہے ایک خوبصورت لڑکی زویا علی کا. زویا علی عمران خان کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے رکاوٹیں عبور کر کے روزانہ دھرنے کے مقام تک پہنچتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ شادی کرنی ہے تو بس عمران خان سے. I love you so much. اور عمران خان کو بالکل اس خوشی کے موقع پہ شادی کرنی چاہیے اور زویا علی سے کرنی چاہیے. میرا نام زویا علی ہے اور میرے سے شادی کرنی چاہیے, میرے جیسی خوبصورت لڑکی سے. زویا علی عمران خان کا خطاب ان ہماک سے سنتی ہے. سوچ کے محور عمران خان اور نئے پاکستان کے سوا اور کچھ نہیں. عمران خان I really love you اور میں پاکستان کی اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہوں. نئے پاکستان کا خواب کس قدر حسین ہے, اسی لیے تو تحریک انصاف کے پنڈال میں زویا بے اختیار گنگنانے لگتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا زویا عمران خان کو اپنے دل کی بات بتا چکی؟ میں ان کو جیو کے تھرو پرپوز کر رہی ہوں اینڈ ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈونٹ اگنور مائی پرپوزل اینڈ آئی ریئلی واننا گیٹ میری ود یو. زویا کے خواب سچ ہو پائیں گے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن کہتے ہیں نا کہ دنیا امید پر قائم ہے. کیمرہ مین نوید اکرم کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز, اسلام آباد. تو یہ اس دھرنے کا ایک مختلف پہلو کچھ دن پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, لیکن اب ہمیں باقاعدہ کچھ خواتین جو ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ فرمائش آنی شروع ہو گئی ہے کہ جناب ہم بھی پرپوزل بھیجنا چاہتی ہیں تو ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کریں. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ رپورٹ دیکھ کے عمران خان صاحب کی جو جیو سے شکوہ شکایت ہے کچھ کافی حد تک دور ہو جائے. لیکن عبدالنبی بنگش صاحب, میرا خیال ہے کہ اگر اس دھرنے کے چکر میں عمران خان کی شادی ہو جائے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. نئے پاکستان کی نشانیاں ماشاءاللہ تبدیلی آ گئی ہے کہ فٹ پاتھوں پہ اسی طرح دھرنوں میں ہی شادیاں, اگر شادی بیاہ اور رشتے آنے شروع ہو جائیں. لیکن سر یہ پرسنل ہو جائے گا. آئی نو اے لاٹ آف تھنگس اباؤٹ عمران خان. نہیں وہ چھوڑ وہ میں نہیں مانوں گا, اس لیے یہ پرسنل ہے. میں یہ ان کی اپنا کام ہے, شادی کرے جو ان سے کرنا چاہیں. کیوں عمران خان ایک وقت میں سیلیبریٹی رہ چکا ہے, آج بھی کچھ لوگ اس کو سیلیبریٹی سمجھتے ہیں, تو سیلیبریٹیز کے کافی سارے ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک ایسا پہلو ہے جو آسیہ ناصر صاحبہ وہ میں آپ سے معذرت کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ مجھے بہت سی خواتین نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس سے وہ خواتین جو کہ سیاست میں پڑھی لکھی خواتین آتی ہیں اور ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتی ہیں اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس دھرنے میں اس سے ان کو کافی ان کے گھر والوں نے ڈسکریج کیا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ کچھ ہوتا ہے تو آپ نہ جائیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل میر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک پیش کرنا چاہوں گی کہ جیو نے اب جو ہے رشتے کرانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے. اور آپ کے توسط سے ہی میں زویا علی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے جلدی سے اس کے ساتھ شادی کرو, اس کو لے جاؤ پاکستان سے, جان چھڑا دو اس کی. بس یہی تبصرہ آپ کا؟ نہیں, یہ تبصرہ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یقیناً میں اس پہ ہم تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور ہم خواتین جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہم نے فلور پہ بھی اس پہ تبصرہ نہیں کیا, کیونکہ جو کچھ شرمناک ماحول ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اور جس طرح کی فحاشی یہاں پر ہوتی رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ تبصرہ کرنا بھی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ کون سے والدین ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس طرح سے یہاں پر بھیجا ہوا ہے. فحاشی کس طرح ہے؟ بہت ہے. آپ میں میر صاحب اب بات آئیے تو کھل کے بات کروں. ایک ہمارے بھائی ہیں جمشید دستی, وہ پچھلے دنوں پارلیمنٹ لاجز میں بڑی شراب کی بوتلیں جو ہے اکٹھی کرتی رہی. میں ان کو ایک چیلنج دوں گی کہ ذرا جائے خدارا سی ڈی اے والوں سے پوچھیں کہ یہ جو کار پارکنگ تھی جتنی بھی یہ ریڈ زون میں, وہاں پر انہوں نے 30 ٹن سے زیادہ کچرا جمع کیا. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ اس میں شراب کی بوتلیں کتنی جمع ہوئی ہیں. تو آپ جمشید دستی کا جو الزام ہے اس کی وجہ سے اس کو فحاشی کہہ رہی ہیں؟ اس کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں, وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی, پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں, بہت ملین مارچز ہوتے ہیں, پر کہیں بھی اس طرح کے کانسرٹ ناچ گانا نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ ناچ گانے کے ذریعے سے آپ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے, یا نیا پاکستان جو وہ کہتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ نیا پاکستان تو 2 ستمبر 2014 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں
جو ہے وجود میں آ چکا ہے. ہم نے نئے پاکستان کو اس دن وہاں پر دیکھ لیا اور یہی وہ نیا پاکستان تھا جس کی تلاش میں ہم 68 برسوں سے جو ہے پھر رہے تھے. ہم سب نے, ہم تمام سیاسی جماعتوں نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو ہے, جمہوری لیڈرشپ نے وہاں پر جو ہے نیا پاکستان ہم نے دیکھ لیا اس دن. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے اس طرح سے ناچ گانے اور اس طرح سے وہاں تو آپ کہہ رہی ہیں سائرہ افضل طاہر صاحبہ, آسیہ ناصر صاحبہ نے کہا کہ نیا پاکستان وجود میں آ چکا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نئے پاکستان میں عمران خان کی شادی کی گنجائش ہے. پازیٹو سینس میں لینا اس کو. جی میں تو حامد میر صاحب, میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ شادی سے جب گھر بستا ہے تو ظاہر ہے ایک بندے کی زندگی نارمل ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اگر انہوں نے کہہ بھی دیا ان کے دل میں کہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی جہاں تک زویا کی بات ہے, عمران صاحب ہمیشہ سے چونکہ اچھا مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے, ہمیشہ عمران خان کی سیاست دیکھ کے کہ ان کا چونکہ ہیروئزم اور ان کا ایک فین کلب ہمیشہ سے تھا, یہی وجہ ہے کہ آپ کو خواتین کی تعداد زیادہ لگتی ہے. اور سیاست میں آنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ اسی فین کلب کے یعنی کہ خواتین کا وہاں جانا کوئی بری بات تو نہیں ہے. دیکھیں بالکل بری بات نہیں ہے. کسی بھی اب جو دور آ رہا ہے نا, جس طرح کے کوئی بھی ملک, کوئی بھی گھرانہ, کوئی بھی قوم خواتین کی ترقی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی, اسی طرح سیاست میں, سیاسی جماعتوں میں بھی جب تک خواتین شانہ بشانہ کام نہیں کریں گی ترقی نہیں ہوگی. اعتراض ان کے جانے پہ نہیں, اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گی. بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ظاہر خیبر پختونخوا کا اگر آپ دیکھیں تو کلچرلی بھی ہم فرق ہیں سب, اور بہت سارے لوگ اس چیز کو برا مناتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب شروع میں بہت زیادہ اعتراض ہوا تو شاید تحریک انصاف نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا. مجھے میڈیا والوں سے بھی بہت اس بات پہ تھوڑا گلہ ہے, کیونکہ مجھے کئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں خواتین اتنی ہوتی نہیں ہیں جتنی ٹی وی پہ نظر آتی ہیں, اور ہر چینل ان کو فوکس کرتا ہے. اور ان کی مجھے لگتا ہے کہ جہاں وہ ایک طرف پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہے ہیں وہاں انہوں نے اس کو, اس چیز کو بہت زیادہ اس نے ڈیمیج بھی کیا ہے. پھر بعد میں انہوں نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ جب ہم تو دونوں پہلو دکھا رہے ہیں, پازیٹیو بھی دکھا رہے ہیں, نیگیٹو بھی دکھا رہے ہیں, ہماری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ظاہر جو لوگ وہاں آتے ہیں, جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور دوبارہ بھی آتے ہیں, ان کے گھروں میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا. ایک جوان لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو ظاہر اس کے ماں باپ کو بھی پتا ہے, اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے. اور یہ چیز, یہ جو کلچر ہے نا, مجھے پتا ہے. اب اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کا قصور کس طرح ہوگا. اگر زویا علی اس کو پرپوز کر رہی ہے بالکل ان کا تو عمران کا تو کوئی قصور نہیں, قصور تو زویا علی کی. اور آپ کو بھی جو لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھی رشتے کرا دیں, میں وہ لڑکیاں کم ہیں, عورتیں زیادہ ہیں. چلو مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات, سوری میں کہتی ہوں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہے تھوڑی سی. پاکستان کی عورتیں آج بھی عمران خان کو 25 سال کا سمجھتی ہیں, اور عمران خان صاحب خود بھی آج تک اپنے آپ کو 30-35 سال کا نوجوان ہی سمجھتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ ہوا ہے خواتین کی شمولیت کے, ہم بھی مخالف نہیں ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ خواتین جب کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ ادھورا ہوتا ہے, اور خواتین کو جانا چاہیے. لیکن جس طرح سے خواتین کو ایکسپوز کیا گیا, اپنے جسموں پر انہوں نے عمران خان کا نام لکھا ہوا ہے, یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا کلچر, کیا ہماری روایات اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتی ہیں. اچھا سعید غنی صاحب, آپ کی بہت لمبی پولیٹیکل سٹرگل ہے, آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے جلسے جلوس آرگنائز کیے ہیں, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواتین کا ٹرینڈ یہی ہوتا ہے جس طرح کا پی ٹی آئی کی خواتین کا, اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں. لیکن نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں قصور عمران خان کا نہیں, قصور تو زویا علی کا نا, اس کا بھی نہیں ہے, جس نے ایک پولیٹیکل, اس کا بھی قصور نہیں ہے. اچھا, میں تو اس کا بھی قصور نہیں سمجھتا ہوں. بھائی اگر وہ پسند کرتی ہے, اس کو پسند کرتی ہے, اس نے کہہ دیا جی میں پسند کرتی ہوں, پیار کیا تو ڈرنا کیا, کہہ دیا اس نے, میں تو اس کا بھی قصور نہیں سمجھتا ہوں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر سیاست میں آپ لڑکوں کو, لڑکیوں کو, لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں تو نظریات کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. مطلب اگر جس چیز کو میں فالو کر رہا ہوں وہ اگر ان کو اٹریکٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو آنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر میں کوئی بہت زیادہ شہزادوں کی طرح خوبصورت ہوں تو لوگ میرے پیچھے لگے نا, یہ نہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, کر کیا رہا ہوں. تو یہ تھوڑی سی بنیادی چیز ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں اس چیز کی کمی ہے. لوگوں کو یہاں نظریات کی بنیاد پہ نہیں اکٹھے کیا جا رہا. لوگوں کو یہ بتا گئے کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ بدماش ہے. لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن جو گالیاں مجھے پڑتی ہیں سوشل میڈیا پہ, جو میرے لیے بکواس لکھتے ہیں, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. بھائی آپ مجھے پہلے پہچانو تو صحیح, میرے لیے تحقیقات تو کرو کہ میں نے بھائی کوئی گناہ کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, کوئی چیز کی, تو مجھے گالیاں بھی دے تو اس کی. لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں. اور میں
مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان میں جن کے ہم دیکھتے ہیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں انجینئر بھی ہوتا ہے، تو اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے کسی چیز میں. مطلب میں سمپل گریجویٹ ہوں، کراچی میں چنیسر گوٹھ میں پیدا ہوا ہوں، وہیں رہتا ہوں، کراچی کے عام سے اسکولوں میں پڑھا ہوں، کراچی کے عام کالج سے گریجویشن کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، جن کا ایکسپوجر ڈیفینیٹلی مجھ سے بہت زیادہ ہوگا، جن کی تربیت مجھ سے بہت بہتر ہوگی، لیکن اگر آپ ان کی باتیں سنیں، ان کے حالات سنیں، تو لگتا ہے کہ ہم بہت ہی بہتر ہیں جو چنیسر گوٹھ میں رہ رہے ہیں، بہت ہی بہتر ہیں جو عام اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ جو تربیت ان کو نہیں ملی ہے، یا جو ان کی لیڈرشپ نے ان کو جس قسم کا وہ سنایا. اور بڑی ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہم جب شکایت کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ بھائی یہ آپ کے جو لوگ یار گالم گلوچ کرتے ہیں، کوئی طریقہ تو نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے ہمیں دیتے ہیں بلاک کر دیتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے تنقید کر لیں، ہم سے آرگومنٹ کر لیں، ڈس ایگری کر لیں، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ ایم کیو ایم نے چھوڑے ہوئے ہیں، اچھا یہ پی ایم ایل این نے چھوڑے ہوئے ہیں ہمیں خراب کرنے کے لیے. اب میں ان سے پوچھوں گا کہ عمران خان کو کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ مطلب بات یہ ہے کہ وہ جو زبان استعمال آپ کر کچھ رہا کہنا ہے. چاہ رہی ہیں، اور طاہر القادری صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ ارکان پارلیمنٹ نے ہمارے اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیں دہشت گرد کہہ کے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے ابھی یہاں سے نہیں جانا. حامد میر صاحب، میں تھوڑا سا جو پہلے آپ نے بات کی، عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو کلچر بن گیا، یہ ان کے گھر کا کلچر بھی نہیں ہے. ان کی والدہ، ان کی بہنیں، مطلب ہم قرآن اکٹھے پڑھتے تھے، اور میں نے اتنا اچھا کمبینیشن دین اور دنیاوی تعلیم کا بہت کم دیکھا ہے، اور بڑے وفادار اور بہت اچھے لوگ. بدقسمتی سے ایک تو یہ کلچر ہے نا، مجھے جس چیز کی پی ٹی آئی کے ابھی جو انہوں نے سعید غنی صاحب نے کہا شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس طرح کی زبان، اور دوسرا اس طرح کی نفرت اور اس طرح کی اشتعال انگیزی اپنے ورکروں کے اندر ڈالی، جو ڈیفنس میں 2013 کے الیکشن میں ہوا. خواجہ سعد رفیق اس کے آئینی گواہ ہیں. جو اس وقت اس دھرنے میں سارا کچھ ہوا، جس طرح لوگ مشتعل ہو کے گئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سارا دن آپ لوگوں کو دوسروں کے متعلق یہی بتاتے رہیں. آپ نظریات کی بات کریں، آپ ان کو یہی بتائیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اور اکراس دا بورڈ بتائیں. مطلب اس پارلیمنٹ میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو میرا خیال ہے کہ شاید کسی ولی سے کام نہ ہو. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ نے ان کو جنرلائز کر دیا. اور دوسری چیز میں ایک اور کہنا چاہتی ہوں، جیسے انہوں نے سوشل میڈیا کی بات کی، اور مولانا جو ہیں پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں، ان کے بارے میں تو میرا بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اچھا، اسلام کے نام پہ، اور آپ کو میں بتاؤں کہ دوزخ میں جو اس طرح تو میں نہیں کہوں گی، پتہ نہیں میں کوئی جملہ کہوں تو وہ کہاں چلا جائے، لیکن جو انہوں نے تشبیہات دیں، لیلۃ القدر سے یہ شروع ہوئے، یہاں تک کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں، آپ نفلی اعتکاف میں ہیں، باہر نکلتے ہیں، اندر جاتے ہیں اور کنٹینر سے باہر نکل کے ان معصوم لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ چیز کب تک ہم اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگوں کو، مطلب وہ باتیں تو بہت ہیں کہ اپنی بھائی بیٹیاں خواتین نکلتے ہیں، جس وقت ان کا دل ان کو لگتا ہے نا کہ یہ لوگ یہاں سے جانے لگے ہیں، حصار بنا کے خواتین کا ان کو کہتے ہیں میری ایک ایک بیٹی 100 سپاہیوں کے برابر ہے. مطلب یہ جملہ کہتے ہوئے بھی آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ کون سے اسلام کی آپ بات کرتے ہیں، کون سے دین کی آپ بات کرتے ہیں؟ کل آپ کو خواب آ جائے کہ مجھے خواب یہ چیزیں جو ہے نا، اس چیز پہ جتنی بھی بحث کی جائے وہ کم ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے، مجھے دکھ ہے کہ وہ عالم دین جو واقعی دین کا علم سمجھتے ہیں وہ کیوں نہیں آتے. یہاں تو بات بات پہ لوگوں کو کافر بنا دیا جاتا ہے. یہاں تو کسی کے گھر، مطلب ہمارے ملک میں اتنا انتشار ہے، بس کر دیں، اب کچھ نہیں رہ گیا. اس اسلام کو ہم نے جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا. کس زمانے سے ہم جنرل ضیاء الحق سے بھی پہلے کے شروع ہوئے ہیں، اور آج یہ حال کر دیا آپ نے کہ اتنی ڈائیورسٹی ہو گئی ہے کہ کوئی ان بٹوین جو ماڈریٹ میں کہوں گی، جو کو مسلمان، جو کہ شریف آدمی ایک وہ اسلام اپنانا چاہتا ہے کہ جو صحیح اسلام ہے، اس کے پاس راستہ ہی نہیں ہے. بنگئی صاحب، اب آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر 24 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہو سکتا ہے چین کے صدر کا دورہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے. اللہ کرے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ایک بات کل بھی مجھے کسی نے ٹاک شو میں کہا کہ 70% سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں. میں نے کہا 70% نہیں، پہلے 90% کامیاب ہوئے تھے، اب 20% کم ہو گئے. اصل بات جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے ضد اور انا پہ، جو عمران خان کی انا ہے، جس کا کنسٹیٹیوشن ہے، جس نے پوری اپوزیشن کو ایک پوائنٹ پہ کہ اس نے
جوائنٹ پارلیمنٹ میں بھی سب نے اکٹھے ہو کے یونانیمسلی کہا کہ آپ نے میاں نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دینا کسی صورت میں بھی. یہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ لے کر جاؤں گا. اب کانسٹیٹیوشنلی لاجیکلی مورلی کوئی وجہ نہیں بنتی. عمران خان کی حیثیت میں آپ کو تھوڑی سی اس کے وہ بتاؤں. 76 لاکھ ووٹ کا یہ دعویٰ کرتا ہے. اس کی ریگنگ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی پختونخوا میں یہاں سے ثابت ہوتی ہے. 76 لاکھ ووٹ ان کو پڑھیں. 76 لاکھ ووٹ کے آپ 1% 76,000 بنتے ہیں. 0.5% 38,000 بنتے ہیں. 0.25% 18,000 بنتے ہیں. کیا عمران خان 18,000 لوگوں کے مجمع اکٹھا کر سکے اسلام آباد میں؟ آپ مجھے بتائیں پلیز. کچھ دن پہلے تو تھے 18,000. وہ 18,000 یہاں تماشبین آتے تھے, وہ کنسرٹ آنے دیتے تھے. میرے بھائی چلو 18,000 لے آئے. جس دن ریڈ زون میں آیا تھا اس دن تو تھے. چلے 18,000 لے آئے. ٹھیک ہے 18,000 0.25% آف ہز ٹوٹل ووٹ. اٹ مینز آئدر ان کو ووٹ فرشتوں نے ڈالے تھے, آئدر ہی لوز ہز کریڈیبلٹی اینڈ وہ مینڈیٹ ہو گیا, لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے اس کے یہ انداز دیکھ کے. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں موجودہ حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر طاہر القادری ہے, عمران خان ہے, چاہے رحیل شریف ہے, چاہے شیخ رشید ہے, چاہے وہ چودھری برادران ہیں, جو بھی اس گیم میں شامل ہیں, چاہے شہباز شریف ہے جس میں ثانیہ مادر ٹاؤن کا وہ بنیاد بنا رہے ہیں, چاہے نواز شریف ہے, سب پنجاب سے, آل آف دیم فرام پنجاب. اگر اس کو بچانے کوئی اٹھتا ہے تو وہ خورشید شاہ ہے, دوسری طرف سے محمود خان اچکزئی ہے, حاصل بزنجو ہے, یہاں سے مولانا فضل رحمان ہے, وہاں سے آفتاب شیرپاؤ ہے, یہاں سے حاجی عدیل ہے, زاہد خان ہے, یا مجھ جیسا ایک چھوٹا ورکر ہے. یعنی تینوں چھوٹے صوبوں کے لوگ اس وقت اس سسٹم کو اور موجودہ حکومت کو جو بلانگ ٹو پنجاب اس کو بچا رہے ہیں. خدارا ان چھوٹوں صوبوں کو بھی آپ نظر کرم سے دیکھیں. پھر یہ پاکستانی ہیں, ان کو پاکستانی سمجھے. جس طرح میری بہن نے فرمایا, بات یہ ہے اس وقت پختونخوا میں میرے ڈویژن میں کوہاٹ ڈویژن میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں, ڈسٹرکٹ کرک, ڈسٹرکٹ ہنگو اینڈ ڈسٹرکٹ کوہاٹ. We are producing, I am a member of Petroleum Committee, we are producing 60,000 barrel oil, crude oil per day. 60,000 جو کہ پاکستان کے ٹوٹل پروڈکشن کے 60% ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, جس کے گھر میں جس کے زمین میں کنواں نکلا ہے وہ مزدوری کے لیے دبئی گیا 1,000 ریال کے لیے. جس کے گھر میں جس کے اپنی جائیداد میں کنواں, یہ سسٹم ہے, یہ رویہ ہے ہمارے, یہ بے انصافی ہے. کیوں کوئی پاگل ہے جی جو آپ پہاڑوں پہ چلیں, جو اکبر بگٹی وزادار آدمی تھا, پورے ایک کی اس کی انگلی سے اس کے پورا قبیلہ اٹھتا تھا اور بیٹھتا تھا. آپ نے ایک میزائل سے اس کو اڑا دیا, اس کا حق نہیں دیا. جس نے حق مانگا چھوٹو صوبوں میں وہ غدار قرار پایا. اچھا. میں اپنی بہن, میری بیٹی ہے طارق صاحب, اس کے ہسبینڈ بھی میرے بڑے پیارے دوست ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈسکرمنیشن میں نہیں کہتا کہ عام پنجابی لوگ جو سول بیوروکریسی ہے چاہے آرمی بیوروکریسی ہے, اتنی ڈسکرمنیشن ہے 3 صوبوں کے ساتھ, ظلم ہے. میں موجودہ حکومت سے کہ اللہ کرے کہ ہم اس موجودہ اس سے نکل جائیں, لیکن یہ نہیں رونیت آپ ان کے منسٹروں میں. بنگئی صاحب, اب آپ نے اتنا زیادہ ٹائم لیا ہے صرف اس لیے کہ میں ڈیفنس پہ چلا گیا ہوں, کیونکہ آپ نے چھوٹے صوبوں کا. بالکل بالکل میں ڈیفنس پہ چلا گیا ہوں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا. سر جو میرے ساتھ کولیگ تھے یا ہیں, جب منسٹر بنے ان کا باڈی لینگویج بدل گیا, ان کا ٹیون بدل گیا. چلیں ٹھیک ہے, ان کا انداز بدل گیا. اچھا, بہت بہت شکریہ.
بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، عبدالنبی بنگئی صاحب، محترمہ آسیہ ناصر صاحب، محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحب، آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری گفتگو بھی جاری ہے، ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جناب برجیس طاہر صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور جناب حفیظ اللہ خان نیازی صاحب روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں اور بہت ہی پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں اور تحریک انصاف کے اندر کی بہت سی باتوں کو جانتے ہیں. نیازی صاحب آپ سے وہ پوچھتے ہیں، لیکن برجیس طاہر صاحب اس وقت بہت لوگ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے بہت ہی ہارش لہجے میں تقاریر کی، خاص طور پہ احسن اقبال صاحب پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. تو اگر آپ ایک طرف پی ٹی آئی سے اور پاکستان عوامی تحریک سے مذاکرات کر رہے ہیں تو دوسری طرف اتنی سخت تقریریں، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد میر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا. بات دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حکومت نے یہ جوائنٹ سٹنگ کا جو انتظام کیا ہے، یہ آخر ہماری نیت کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں. اور یہ جس طریقے سے یہ دھرنا شروع ہوا، لاہور سے یہ شروع ہوا اور یہاں تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاٹھی بھی نہیں چلی، ایک گولی بھی نہیں چلی اور یہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں، 3 بندے تو مارے گئے نا، تمام سیاسی جماعتوں نے یہ بات کہی. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی طرف سے ذرا دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ صبح سے شام تک رات دن ان کو اور کوئی کام نہیں ہے حکومت کو گالیاں نکالنے کے، میاں محمد نواز شریف کو برا بھلا کہنے کے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے یہ مشورہ آیا کہ آپ جوائنٹ سٹنگ بلائیں. میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طریقے سے جوائنٹ سٹنگ جو ہے وہ بلائی گئی. اور اس جوائنٹ سٹنگ کا ایجنڈا کیا، اس جوائنٹ سٹنگ میں ہوگا کیا؟ اس جوائنٹ سٹنگ میں میرا خیال ہے کہ جتنی ترش تقاریر جو ہیں آپ نے سنی ہیں، جو اپوزیشن کے بہت سارے لوگوں نے کی ہیں میاں محمد نواز شریف کی موجودگی میں، اور انہوں نے سنی ہیں اور کسی نے کوئی لفظ تک نہیں کہا. آج جو تقریر کی ہے احسن اقبال صاحب نے، میں وہاں پہ موجود تھا اور اس میں کوئی ایسی، انہوں نے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتایا ہے کہ کوریا، ملائیشیا، تھائی لینڈ کی فارن ایکسچینج، ان کے ریزروز، ان کی ایکسپورٹس 1950 میں 60 میں کیا تھی، آج ان کی کیا، انہوں نے کمپیریزن کیا ہے. انہوں نے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کس حد تک پیچھے جا چکی ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. کچھ انہوں نے میرا خیال ہے طاہر القادری صاحب کے بارے میں کچھ پرسنل ریمارکس بھی دیے ہیں، کچھ تھوڑا سا مذاق بھی اڑایا ان کا، بڑے اپنی نفیس انداز میں. آج کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی میرا خیال ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے لاسٹ میں بھی اور پہلے بھی حکومت کی یہ جو تمام مقاصد ہیں اس جوائنٹ سٹنگ کے، اس کے بارے میں روشنی بھی ڈالی. اور اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے جو تقریر کی آپ نے سنی ہوگی. ہاں، جتنی میرا خیال ہے انہوں نے جتنا حکومت کو لتاڑا، جتنا وہ حکومت کو کرٹیسائز کر سکتے تھے، رضا ربانی صاحب نے کیا، اعتزاز صاحب نے کیا، اور بھی دوستوں نے جو بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تجاویز دی گئی ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ فیکٹس کے بارے میں اگر ہاؤس کو آپ بتاتے ہیں کہ آخر یہ باہر جو ہمارے دوست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آخر ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو طاہر القادری صاحب. اب مجھے بتائیں کہ طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پارلیمنٹ پہ
لوگوں کو کہا ہی نہیں، اور روزانہ رات کے وقت آ کے آپ کا میڈیا جو ہے ان کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، اور وہ کھلے عام جس حد تک میرا خیال ہے، میں پھر کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ طاہر القادری صاحب کی شان میں آپ نے بات کر دی، جتنا وہ جھوٹ بول رہے ہیں آج کل، اس وقت وہ تقریر کر رہے ہیں اور ہم ان کی تقریر آپ کو نہیں سنوا رہے ہیں، جتنا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے بتائیں پی ٹی وی پہ حملہ کس نے کیا؟ آپ کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب نے ہاؤس میں یہ تقریر کی کہ ہمارے وہ لوگ نہیں تھے، اور آپ کے سامنے یہ جو سیکریٹریٹ ہے جس کے دروازے جو ہیں ان پہ یہ روزانہ وہ تلاشی لے رہے ہیں، چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے پارلیمنٹ کے لان کے اندر جس طریقے سے یہ گھسے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میسج اگر برا نہ منائیں تو میسج یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہے، جس کی حکومت صرف اپنے پیلس تک محدود ہے، یہ میسج ہے۔ تو پھر حامد میر صاحب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ میسج یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چائنا کا پریزیڈنٹ جو ہے یہ پاکستان کا دورہ نہ کرے، اور یہ جن کمپنیز نے، جن ایجنسیز نے، جن لوگوں نے یہ اسکرپٹ لکھا ہے، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور وہ پورا ہونے کے قریب ہے، ابھی وقت ہے کہ یہ سنبھل جائیں، شاید چائنا کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ جائیں۔ آپ نے اب چائنا کے پریزیڈنٹ کے دورے کی بات کی ہے، اور اس وقت کراچی میں جو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب ہیں، ان کے خطاب کے لیے بھی ان کے کارکن اکٹھے ہو چکے ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ جو چائنا کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا، 32 ارب ڈالر کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدوں کو فائنلائز کرنا تھا، اتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہوا، اتنی بدنامی ہو گئی اس دورے کے ملتوی ہونے سے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ ہے وہ پاکستان کی عزت افزائی ہے کہ اگر وہ ہمیں دورہ کرتے اور ہمیں دورہ کریں، اور کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد بھی کریں گے اگر یہ مس بھی کر جائیں، لیکن زیادہ اس کی جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ بھارت اور سری لنکا جاتے ہیں اور پاکستان نہیں آتے تو پاکستان کے لیے وہ بہت ایک نیگیٹو اس کی امپلیکیشنز تھی، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کا دورہ بہت لازمی تھا۔ ورنہ یہ جو پروجیکٹس ہیں 32 کے ہوں یا 36 ارب ڈالر کے ہوں، یہ تو ہم ادھر وزٹ کر کے بھی سائن کر سکتے ہیں نا، یعنی جب بھی نواز شریف صاحب وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے، انہوں نے ایم او یوز سائن کرنے ہیں، ایم او یوز کے بعد ایگریمنٹس بنیں گے، ایگریمنٹس کے بعد جا کے ان کو پروجیکٹ کی شکل ملے گی، تو یہ اپنا اس کا پروسیس ہے، اور وہ سگنیچر وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں بیجنگ میں، یہاں پہ ہوتے تو ذرا زیادہ اچھا ہوتا، دیکھنے میں اچھا لگتا، تو وہ اس کی افادیت اپنے طور پہ ضرور ہے کہ ان کا جو دورہ ہے اس کا ملتوی ہو جانا۔ لیکن میرے خیال میں جو ایک اور بڑا اہم پہلو ہوگا جس کے لیے غالباً آج شام کو شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی، وہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں ہوگا ان کے وزٹ کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ویسٹرن پروونس سنکیانگ کے اندر ویگرز کا پاکستان کے ساتھ ایک وہ تعلق بن رہا ہے شمالی وزیرستان کے کانٹیکسٹ میں، اور بڑی سینسٹیوٹی ہے سنکیانگ کی وجہ سے، اس ایک وہ تعلق، اور دوسرا خدا نخواستہ انہی میں سے کوئی آدمی ایسی حرکت کر دیتا ہے جو کہ اگر یہ نہیں ہٹتے یہاں پہ، اور جب بھی 14-15 تاریخ کو اگر وہ دورہ ہوتا ہے، یا ان کی آڑ میں ایسے لوگ جو کہ واقعی پاکستان کے اور چین کے درمیان میں بہت زیادہ دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، ان کے چیلے یہاں بھی موجود ہیں جس کے لیے جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ شمالی وزیرستان کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کچھ اس قسم کی حرکت کر سکتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ چینی انجینئرز کو گوادر سے اور بلوچستان سے کتنی مرتبہ اغوا کیا گیا، کتنوں کو مار دیا گیا، تو اس لیے یہ پاکستان کو بہت آئی تھنک جو ایک قیمت ہم ادا کر رہے ہیں ان کے نہ آنے کی، اور تھوڑی سی اپنی حد تک محسوس کریں گے، کیونکہ وہ بھارت جائیں گے، اس کے بعد سری لنکا جائیں گے، پاکستان نہیں آئیں گے، اس سے شاید کم ہے اس قیمت کے جو پاکستان چکاتا اگر وہ آتے اور یہاں پہ کوئی ایسی غلط حرکت ہو جاتی انہی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، یا ان کی آڑ میں کسی اور کی طرف سے، جو کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک پشیمانی کا اور شرمندگی کا باعث رہتی کہ ہم اپنے مہمان اور وہ بھی چینی صدر کا اس طرح ہم دفاع اور خیال نہیں رکھ سکے جس طرح ہمیں رکھنا چاہیے۔ جی حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کے کالم میرے پاس ہیں، پچھلے 1.5-2 مہینے کے کالم میرے پاس ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک تو چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا، دوسرا آپ کے خیال میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے ذریعے نواز شریف کو بہادر شاہ ظفر بنانے کی کوشش کی ہے؟ بہادر شاہ ظفر کو تو رنگون بھیج دیا تھا نا جلاوطن کر کے، تو ان کو شاید وہ دوبارہ جدہ بھجوانا چاہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بہادر شاہ ظفر کون بنانا چاہ رہا ہے، یا کسی ایک فرد کو بہادر شاہ ظفر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جمہوریت کو بہادر شاہ ظفر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ پہلی بات تو جیسے ایئر مارشل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے
یہ چائنیز جو پریزیڈنٹ کا دورہ ہے نا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے. یہ 1.5-2 مہینے پہلے چائنیز پریزیڈنٹ ایک جرمنی اور فرانس کے دورے پہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کانٹریکٹ سائن کیا؟ سلک ہائی وے کا. سلک ہائی وے کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے؟ چائنا سے نکلنے کے بعد پاکستان سے. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو کہ چائنا نے پاکستان کی مدد کے بغیر ایک ان کا جو بڑا ان کا ایک تھا اسکوپ تھا اس کے اندر انہوں نے کرنا تھا، اور وہ بیکورڈ یہ سارے کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد اس کا آپریشن کرنا تھا. جب وہ فرانس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے تھے تو وہاں پہ ایک رپورٹر نے اسے سوال کیا کہ یہ امریکنز کے کوئی کنسرن نہیں ہوں گے اس کے اوپر. تو اسے بڑے ایک تنزیہ لہجے میں جواب دیا کہ اگر امریکہ کی ہو تو ہم دور کر دیں گے، ہم فرانس کی کوسٹ سے لے کے اٹلانٹک کراس کرتے امریکہ تک بھی سلک ہائی وے اور ریل روڈ پہنچا دیں گے. پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، ہیومیلیشن ہے، تضحیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور یہ بات صرف یہ نہیں، میں مختلف انداز میں کئی فکروں میں اپنے کالم میں لکھتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر ایک افراتفری انارکی کے لیے پچھلے سال سے میں کہہ رہا ہوں، اور کئی اس سے کہ ایک ڈرامہ سیٹ کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ممد و معاون ثابت ہوں گی. اچھا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے 6 اگست 2014 کو کالم لکھا. 6 اگست 2014 کو کالم میں حفیظ النیائی صاحب آپ نے لکھا اس لانگ مارچ کے بارے میں کہ اس میں باک نہیں کہ آزادی مارچ اور انقلاب مارچ نے ایک ارتعاش برپا کر دیا ہے. پوری قوم متاثر نظر آتی ہے، مگر میری بھی بات پلو سے باندھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ابھی بھی قائم ہیں کہ کچھ بھی نہیں؟ بالکل قائم ہوں. مجھے تو اتنے تک کہ جب چند دن پہلے میں لاہور سے نکل رہا تھا آپ نے لکھا مارچ کے ڈھول کے اندر کا پول اسلام آباد میں ندامت اور شرمندگی ہی لائے گا. لیکن اس وقت تو شرمندگی جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو محسوس ہو رہی ہے. چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے. وہ تو ہونی ہے. جو کچھ ٹی وی کے پہ قبضہ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ ایک سمبولک کو جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ قبضہ کر لو، ریڈیو پہ قبضہ کر لو. تو انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ اور یہ اتنا پاکستان کے ساتھ مذاق ہوا تھا کہ یقین جانو کہ اس دن پاکستانی قوم جو ہے نا وہ ایک ایسا حساب شکن تھا، اور پاکستانی جس کو میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستان جو ہے ایک عجیب و غریب ایک ذہنی کیفیت میں چلا گیا تھا. اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ رخت صبر باندھ چکے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ حکومت کے کئی بڑے لوگوں میں جانتا ہوں ان کا خیال تھا کہ حکومت کا چل چلو کا وقت ہے. لیکن نواز شریف جو کچھ کرتا رہا مجھے اسے یقین جانو اس وقت کوئی غرض نہیں. نواز شریف کی حکومت بری طرح فیل ہوئی ہے. سال کے اندر جو کچھ اسے کمایا ہے کوئی نیک نامی نہیں کمائی. بہت اپنے لیے پریشانیاں لی ہیں. جہاں پہ بیوروکریسی اس کے سخت خلاف ہے. پڑھا لکھا طبقہ اتنی نفرت کرتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ پاکستان کی سب سے پاپولر اپوزیشن فاطمہ جناح کے بعد اگر میں کہتا ہوں کہ ایک پاپولر اپوزیشن مرج ہوئی تو عمران خان کی تھی. عمران خان کے لیے نہیں آئی تھی. 96 کے اندر بھی عمران خان ورلڈ کپ ونر بھی تھا، شوق خانہ بھی بنا چکا تھا، زمانے سے بات ہوئی تھی. 2002 میں بھی عمران خان ورلڈ کپ ونر تھا اور شوق خانہ بنا چکا تھا، زمانے سے ثبوت نہیں تھی. 2011 میں کیا جادو چل گیا تھا؟ لوگوں نے جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جب ریئیکٹ کیا تو اس کے پیچھے آ گیا. ووٹ چانس ضائع کیا جیسے کیا اپنی اس سے. میں نے لکھا، میں نے کہا حضور یہ جیسے میں نے کہا یہ آپ نے یہ سارا لکھتا رہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن اور جس طریقے سے 20 سے 12 کو آپ نے ضائع کیا. پھر جب آپ آئے اس کے بعد میں نے کہا جی اب یہ پھر آئے گا. مجھے عمران خان کے اوپر اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سیاست میں اس کی اپنی بربادی کا پورا نظام جو ہے نا وہ ملفوف کیا، اس کے اندر بند کیا ہوا ہے. اور جب بھی موقع ملے گا کوئی نہ کوئی خرابی کرے گا، اور اس سے بڑا چانس جو ہے پاکستان کی قوموں کی امید تھی. اچھا یہ بتائیں کیا یہ درست ہے کہ اس لانگ مارچ سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی؟ میری ان سے بڑی ڈیٹیل میں 2 ملاقات ہوئی. طاہر القادری صاحب نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ میں کہتا ہوں جی طاہر القادری صاحب نے تو یہ بات پھر مجھے کیا بتائی، سر عام بھی انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ میری بات یہ پلو سے باندھ لیں کہ 31 اگست اور 31 اگست بھی انہوں نے تکلف کیا تھا. عمران خان نے جب لانگ مارچ کا اناؤنس کیا تو یہ کہ اپنی پارٹی کو بتا رہے تھے. انہوں نے اپنی کور کمیٹی کو کیا بتایا؟ آیا دیکھیں ہر بندہ جو ہے انسان کے کچھ چیزیں جو میں تو جانتا ہوں نا میں نے کیا کیا، اور آپ جانتے ہیں میں یہاں کیا کہہ کے جا رہا ہوں، اور اگر ٹی وی پہ ہوئے تو لوگوں نے دیکھ لی میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی.
زیادہ سے زیادہ 3 دن کے بعد، اور ساری پارٹی کو بلائے کہا گیا 3 دن کا جو ہے سامان سفر ہو آپ کے پاس، اس کے بعد سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. یہ وہ ساری چیز تھی کہ پارٹی کے اندر ہمارے ہاں چونکہ ایک بڑی ایک ذہنی پستی اور کجی اور ایک کم فہمی آ گئی ہے، جس کے لیے ہماری کیپیسٹی جو ہے نا وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے. ساری سیاسی ایک کلاس کی ہر جگہ ہوئی ہوگی. انہوں نے کسی نے کوشچن نہیں کیا. آپ آ کے ایسے سٹینڈرڈ ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ اس وقت پوری تحریک انصاف سوائے اس کے کہ جو سیاسی جماعتیں جو بدقسمتی سے کلٹ بن چکی تھیں، صرف طاہر القادری کا کلٹ نہیں ہے، سیاسی جماعتیں بھی اس کا کلٹ ہے، صرف وہ فالوور کا ایک چھوٹی سی کوڈ رہ گئی ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب، اور پھر عمران صاحب جب لوگوں کی بہت تصدیق کر رہے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ ان کی باتیں پیغمبرانہ ہیں، تو بس یہ ہے کہ وہ رہ گیا، وغیرہ پاکستان بڑا جو ہے نا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. برجیز طاہر صاحب، آپ نے شہزاد چودھری صاحب کی بات بھی سنی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بھی بات سنی. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی گفتگو سے یہ لگتا یہ ہے کہ حکومت اگر اس وقت سروائیو کر رہی ہے تو اس میں حکومت کا کمال کوئی نہیں ہے. حکومت سروائیو کر رہی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کی یونٹی کی وجہ سے. تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ اپنی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھیں. دیکھیں میر صاحب، جہاں تک شہزاد چودھری صاحب نے اور نیازی صاحب نے بات کی ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نواز شریف نے 14 ماہ جو ہے وہ اس ملک میں حکومت کی ہے، یا ابھی ہمارے جتنا کام جو ہے نواز شریف نے کیا ہے، یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا آپ سارے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کس کی کاوش ہے؟ اور یہ گلگت سے بلتستان سے یہ گوادر تک، یہ کاشغر، اور یہ جو ریلوے لائن اور موٹر وے، یہ کس کے منصوبے ہیں؟ یہ 23,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے، یہ کس کے منصوبے ہیں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 14 ماہ کے عرصہ میں چاہے گڈانی کا پروجیکٹ ہے، چاہے سولر کے جو ہے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، تو یہ نواز شریف نے نہیں کیا تو اور کس نے کیا ہے؟ چلیں، یہ آپ سوال آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ اگر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کوئی اہم قدم اٹھائیں تو پھر یہ منصوبے بھی پورے ہوتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ نواز شریف کی فراست نہیں تو اور کیا ہے کہ ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے، آپ دیکھیں، آپ ذرا تاریخ پڑھیں، دیکھیں 1977 تھا، اس میں بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے بنی تھی، اور پی این اے ساری کی ساری تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ تھی، حکومت ایک طرف تھی. آج یہ آپ کے سامنے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تمام اپوزیشن سوائے ایک جماعت کے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ آپ اگر آپ برا نہ بنائیں، جی، عام آدمی کا سوال ہے، اگر جوید ہاشمی میدان میں نہ آتا تو پھر کیا ہوتا آپ کا؟ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے اس وقت تک اس کے ساتھ یہ جو قادری صاحب ہیں، جوید ہاشمی صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ہی میرے عقب میں جو دھرنے کا زور ہے وہ کم ہوا ہے. دیکھیں، جوید ہاشمی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جو وہ بار بار یہ جو نشانوں یہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کی جو ہے وہ سازش ہے، یا جو وہ جس طریقے سے انہوں نے نام لیا ہے، یا جس طریقے سے یہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، یہ اگر یہ بے نقاب ہوا ہے یا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوید ہاشمی کو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں. حکومت کو نہیں بے نقاب کرنا چاہیے. جوید ہاشمی کو کریڈٹ دیں کہ اس کے سامنے یہ سارے حکومت اگر بات کرے تو یہ مفروضے پہ مبنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، حکومت کیوں اس طرح کی بات کرے؟ جوید ہاشمی نے جو بات کیا، جو اس کی اتھینٹسٹی ہے، حکومت کی تو نہیں ہو سکتی. اب مذاکرات کے بارے میں ہم آپٹمسٹک رہیں ابھی. جی شہزاد چودھری صاحب، کوئی آپ کو سولوشن نظر آ رہا ہے؟ کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ سوال کیا ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں کوئی مذاکرات کے ذریعے راستہ نکل سکتا ہے؟ میر صاحب، جس دن یہ جوائنٹ سیشن شروع ہوا تھا، اس دن میں اعتزاز احسن صاحب کی سپیچ نے میری امیدیں اس پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے ساتھ بہت زیادہ پھر سے لگا دی تھی. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے، یہ بیسیکلی فوج کو یہ پیغام دینے کے لیے بلایا گیا ہے کہ اگر تم ادھر ہو تو ادھر ہم ہیں، اور اگر ہم یہ اس لائن کی ڈرا کر لیں بیچ میں، اور یہ ڈیوائڈ ایک آ گئی، تو پھر تو ہم ویسے ہی بھٹا بیٹھ جائے گا، عمران خان کچھ کرے یا نہ کرے. تو لیکن جب اعتزاز احسن بولے تو میں نے کہا واہ، یہ اس ایوان کی کیا بات ہے.
پہلے دن کی جو امید تھی اور جو سپیس کریٹ ہوئی پولیٹیکل سپیس گورنمنٹ کے لیے، پھر یہ امید پیدا ہوگی کہ اس سپیس کو اب گورنمنٹ، کیونکہ سپیس دونوں طرف سے انہوں نے بھی بند کی ہوئی تھی، گورنمنٹ کی اپنی سپیس بھی بند ہو چکی ہوئی تھی، تو جب سپیس کریٹ ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کرے گی گورنمنٹ؟ اب فائدے کے لیے، مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے وہ سپیس ہی ڈھونڈنے کی بات تھی ساری کی ساری، اور ہم سب زور لگا رہے تھے کہ عمران خان کو 2 سٹیپ پیچھے کریں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مجبور کیا جائے، کوئی جائے اس کے پاس کہ یار سپیس چھوڑو تاکہ ملک بچا رہے، یہ نظام بچا رہے۔ بدقسمتی سے اس کے اگلے دن جو مرحلے شروع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب باہر کے دھرنوں اور اندر کے دھرنے میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایوان اگر اسی طرح کی گفتگو کرے گا جو باہر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں عوام جو ہے اس کو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ایک تو یہ چیز ہے جو کہ ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ ہمیں یہ دماغ میں رکھنا ہے۔ نمبر 2، اس سارے مسئلے سے ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ اس میں کچھ پازیٹیوز بھی تو ہوں گے، نیگیٹو تو بے شمار ہیں، ہم اس کو گنتے رہتے ہیں، بار بار گردانتے رہتے ہیں، لیکن پازیٹیو بھی کچھ دیکھنے چاہیے۔ پازیٹیوز یہ دیکھنے چاہیے کہ حکومت یہ دیکھے کہ 15-16 ماہ میں، جس طرح نیازی صاحب کہہ رہے تھے، کیا کیا ہم نے، جو کہ اعتزاز احسن نے بھی بولا، شاید رضا ربانی کی تھوڑی سی سپیچ میں سن سکا، لیکن یہ حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اپنے رویے میں نرمی لے کے آئیں، کیا جو خدشات ہیں، جو سائے ہیں، ان کے خوف سے بالاتر ہو کے اپنا کام کریں، کیونکہ اگر آپ اس خوف میں مبتلا رہے تو جیسے ہم نے پہلے آپ کے پروگرام میں بات کی تھی، ان کا علاج ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ یقین نہیں کرتے کہ اگر 20-22 دن کے اندر نہیں کریٹ کر سکا تو وہ کیسا اسکرپٹ رائٹر ہے؟ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اسکرپٹ رائٹر چلو ادھر کا تو ہو، اور ہم امیجن کرتے ہیں ان کا اپنا اسکرپٹ رائٹر کہاں چلا گیا؟ یعنی اسکرپٹ تو پچھلے 2-2.5 مہینے سے انیکٹ ہو رہا ہے نا، اس 2.5 مہینے کے اندر تو اسکرپٹ ادھر سے ایوالو ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ کیا کہ ہمیں جاوید ہاشمی کی مدد پر ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ کیا کہ ہمیں سب کے سب، اب یہ جتنے پرائم منسٹر صاحب کو ایوان میں بیٹھے لوگ، اپوزیشن بے شک اس میں بہت زبردست بات ہے، لیکن اس کو اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سب کے کامن سٹیکس ہیں، شیئرڈ اس کے اندر انٹرسٹس ہیں اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اس لیے سب اکٹھے ہو گئے۔ اس کو ہم کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں؟ اس خدشات کو، عوامی خدشے کو وہ اس طرح سے دور کر سکتے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر سے اگر 2 دن نہیں کیا، 3 دن نہیں کیا، کل کے دن میں سولوشنز آنے شروع ہو جانے چاہیے۔ عوام کی شکایات کیا ہیں، ہم کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے؟ سروس ڈیلیوری کی بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کون کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ڈیلیورنس اگر 5 سال ویٹ کیا تو اب 2 ہی لیڈر تھے ہمارے پاس، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف۔ بے نظیر بھٹو کو تو کوئی لے گیا بدقسمتی سے، پاکستان مس کر گیا، لیکن نواز شریف تو ایک ایسا لیڈر تھا جس کے اوپر سب کی امیدیں قائم تھیں۔ یہ ہمیں لے کے جائیں گے آگے، یہ نکالے گے ہمیں آگے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں پازیٹیوز کو دیکھنا ہے، پازیٹیوز کو ڈھونڈنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی ہیں تاکہ آئندہ سپیس نہ چھوڑیں۔ جائی صاحب، اگر آج پیپلز پارٹی اور MQM عمران خان کے ساتھ مل جائے اور کہے جی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ استعفے دیتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گی؟ میری سب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون عمران خان اکیلا بھی اگر استعفے دے گا تو اسمبلی کو تھوڑا سا ضعف تو پہنچے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ استعفے جو الیکٹڈ لوگ ہیں نا، میں نے سوال آپ سے اس لیے کہا ہے، اور جو پیپلز پارٹی اور MQM کے استعفے آنے سے بہت اس کے اوپر ایک دباؤ آئے گا، اور ظاہر ہے کہ اور اگر انہوں نے استعفے نہیں دیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نظام کو برقرار رکھنے میں سنجیدہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے نا MQM کا اور پیپلز پارٹی کا، تو اس کو جو لوگ دیکھو پاکستان کے اندر کئی چیزیں، ایک تو لوگ ہیں جن کی ٹوٹل ایپتھی ہے سسٹم کی بات، اور ایک کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ نالا ہیں، کچھ متنفر ہیں، پڑھی کی طبقہ تو ایک جینوئنلی پولیٹیکل جو ہمارا ایک تھاٹ سے ایوالو ہوا ہے اس کے اگینسٹ ایک ان کا بڑا معاندانہ رویہ ہے، اس کو ایک طرف رکھیں۔ میں ایم ایس صاحب کی بات ہے اس کو بھی ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انہوں نے بات کی ہے جس میں ایکسیپشن لیتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اتنے ایسے فورم میں بیٹھ کے کہ جی ایک دھرنا اندر ہے ایک دھرنا باہر ہے، مائنڈ اندر پارلیمنٹ بیٹھی ہے، دیکھو اندر پارلیمنٹ بیٹھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لینگویج وہی استعمال ہو رہی ہے، اندر پارلیمنٹ بیٹھی ہے۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ بھئی جب باہر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک راؤڈی کراؤڈ جو بیٹھا ہے جو پارلیمنٹ کے بندوں کو ان کے پراپر راستے سے اندر نہیں جانے دیتا، جو چوروں کی طرح پارلیمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ یہ ہم کس ملک میں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم منانا کیا چاہتے ہیں؟ پہلی بات۔ اچھا دوسری بات یہ جی کہ آپ کی بات کہ جی پیپلز پارٹی اور MQM نے اگر استعفے نہیں دیے اور انہوں نے جو کنڈکٹ کیا ہے اس نے اور جتنے بندوں نے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں
انہوں نے اس سسٹم کو ایک طاقت فراہم کی ہے. اگر سارے لوگ جو ہے جیسے آج سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی باہر کا بندہ کوئی اسکرپٹ لکھتا تھا اور وہ اسکرپٹ جو ایکسیکیوشن میں آتا تھا تو سیاسی جماعتیں کود کے بھاگ کے اور پھر ایک فرمائشی پروگرام کے اوپر وہ اس کے خلاف جو گینگ اپ کر جاتی تھی. جی آپ رسپونڈ بیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ ایک رویے اور جذبے کا نام ہے. جمہوریت ایک جذبے اور رویے کا نام ہے. پارلیمنٹ یہ لوگ ہیں، بلڈنگ نہیں ہے. اچھا یہ لوگ جو ہیں، اور ہم کیا بات کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے تقاضے جو ہیں، مثال کے طور پہ جو کہ نہ صرف حکومت کے آنے کا طریقہ، حکومت کی پرفارمنس. دیکھیے جمہوریت ایک کانٹریکٹ ہے جو کہ لوگوں کے اور حکومت کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جمہوریت ایک طریقہ ہے اس کانٹریکٹ کو فلفل کرنے کا، اور اس کے اندر بے شمار چیز کی جوہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ کس طریقے سے حکومت آتی ہے، اس نے پھر واپس کیا کرنا ہے ان لوگوں کو. یہ بیسک ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے ان جیسے باقی گروپس کو، باقی اس طرح کے لوگوں کو موقع ملا کہ ووٹ کے اوپر آئے، اور ایک سپیس اور ویکیوم کے اندر ان کو موقع ملا. تو جب تک ہم اس طرف اٹینشن نہیں دیں گے تو یہ جو آج مطلب اس سے بہتر مائنڈز، پولیٹیکل مائنڈز ہمارے پاس تو اور کوئی نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. یہ ان پولیٹیکل مائنڈز کو سولوشنز وہ دینے چاہیے جہاں پر جو اس کی وجہ بنی اس قسم کے لوگوں کی. انتشار ہم نے کھایا، مارے ہم نے کھائی، اسلام آباد ہمارا بند ہوا. ٹھیک ہے نا جی، ہم اس وجہ سے ہم بھی اس نہیں افیکٹڈ ہیں ان چیزوں کے ساتھ. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب جب ہمارے پولیٹیکل مائنڈز اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ سولوشن نہیں دے پا رہے جو کہ ان کو. جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کوئی سولوشن دینے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ میر صاحب ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز ملاحظہ فرمائیں. پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ کسی قسم کا اسکرپٹ لکھا گیا، کچھ نہ کچھ سیاسی جماعتیں اس طرف بھاگ گئیں، دوسری سیاسی جماعتیں اس طرف بھاگ گئیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پارلیمنٹیرین جو ہیں انہوں نے باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو چکا ہے، کس طرح ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن پارلیمنٹیرین بجائے اس کے کہ سامنے دروازے سے انٹر ہوں، جس چور دروازے سے 17 کروڑ عوام کے لوگ جو ہیں جن کو کوئی ٹیلی فون نہیں گیا، جن کو کوئی ٹرانسپورٹ فراہم نہیں ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 442 کے ہاؤس میں سوائے طریقے انصاف کے کچھ لوگ ان میں سے بھی آج میرا خیال ہے 7-8 لوگ ان میں سے بھی موجود تھے. اب دیکھیں ممبران جو ہیں جوائنٹ سیٹنگ پہ ہاؤس کے اندر آئے. اب یہ ممبران جو ہیں یہ اس طریقے سے تو وہاں ہاؤس کے اندر نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کوئی آئٹم پیش کی ہے، اس پہ آپ نے اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کیا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ پاس ہو گئی ہے. یہ کوئی یوں سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی ٹیم، یہ سیٹ ڈاؤن اسٹینڈ اپ کی ٹیم کو تو نہیں ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کے کولیگ احسن اقبال صاحب نے جو لمبی تقریر کی اس میں کوئی سولوشن کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ میری حیرت سن لیں. میں سمجھ رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 3 دن تک پارلیمنٹ کے اندر ممبرز کی اوپینین جو ہیں، ممبرز کی پرپوزلز آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہو کے پرپوزل ایک دیتا ہے تو کیا اس آدمی کی پرپوزل کو اسی وقت سارا ہاؤس سیکنڈ تو نہیں کر دیتا؟ یہ تمام پرپوزل جو ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اور ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اور کل انشاءاللہ تعالی اس کا جو حل جو ہے یا اس کا ریزولوشن جو ہے کل آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ریزولوشن کل آخری دن کل پیش ہوگا. ابھی تک جو پرپوزل ہے اس میں تو یہ ہے کہ ریزولوشن جو ہے، جس طرح آپ نے جو بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہم تو آپ کی باتوں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن جو تجاویز مثلا ایئر مارشل صاحب نے بات کی ہے، نیازی صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی باتیں ہیں. اور اس کا اگر کل ہم کوئی اس کا حل پیش نہیں کرتے، یہ ٹھیک انہوں نے کہا ہے نشستن گفتن برخاستن تو نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 سیاسی پارٹیوں میں سے 11 سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک ریزولوشن کیا ہے، اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہے، پارلیمنٹ کے بارے میں ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کل اس کا یونانیمسلی اگر یہ ہاؤس جو ہے پرروگ ہوگا تو آپ حل بھی دیکھیں گے، آپ اس کا ریزولوشن بھی دیکھیں گے. اور یہ جو جس جد و جہد سے آپ اپریشیٹ کریں ہمارے ان پارلیمنٹیرین کو جو باوجود ان تمام تکالیف کے کسی نے کوئی ریزرویشن نہیں دکھائی، کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی دوسری طرف کسی نے دیکھا تک نہیں. آپ کو کوئی ہوپ ملی جی ان کی بات سے؟ بالکل. میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کی یا طاہر القادری صاحب کی جو موومنٹ فارورڈ ہے ڈی چوک سے، مطلب میری ذاتی رائے تو ٹوٹلی مختلف تھی. آپ ہی کے پروگرام میں بحث ہوئی، نفیسہ شاہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ کوئی اور. میں نے کہا ایک لفظ استعمال کیا، میں نے کہا ایک کو کنٹین کرو، ایک کو ریگولیٹ کرو. ابھی چلے نہیں تھے.
آپ کے پروگرام میں بات ہوئی. اچھا وہ تو، اور نفیسہ شاہ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، یہ تو جمہوری حق ہے. اچھا لیکن آج وہی بات ہو رہی ہے کہ ایک کو کنٹین کرنا چاہیے تھا، ایک کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا. ریگولیٹ سے مراد اس کو آنے دیتے، اپنے طریقے سے آنے دیتے. دوسرا یہاں پہ آگے چلے بیٹھ گئے، اس کے آگے پھر جتنا ڈھیل ہم دیتے رہے ہیں ان کو اور یہ آگے موو کرتے رہے ہیں، یعنی ایک تماشا ان کا بھی بن گیا. حکومت نے غلطیاں کی ہیں، یعنی ایڈمنسٹریشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا. ایڈمنسٹریشن نے ڈھیل دکھائی، چاہے جمہوری مناسبت کی وجہ سے. اور پیپلز پارٹی سب سے آگے تھے کہ ان کو آنے دیں. میں آپ کو ایک اور ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا، ہمیں بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. ایک اور چھوٹی سی عرض کر دوں ایک اور آپ کے. میں اب فوج کے لوگوں سے اس سارے معاملے کے بعد میری 2-3 مرتبہ اس ایشو کے اوپر بات ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ کیا آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ پیچھے اس کا اسکرپٹ لکھا ہوا اور آپ کے، تو کیا آپ کی اصل سٹوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم اسٹریٹجک فیصلہ کر چکے ہیں، ابھی سے نہیں، جنرل کیانی کے زمانے سے، کہ ہم نے پولیٹیکل جس قسم کی پہلے انٹروینشنز ہوتی رہی ہیں اس میں سے کبھی بھی ہم نے اس کے اندر حصہ دار نہیں بننا. نہ ہم کریں گے، ہم اپنے آپ کو ڈسٹینس رکھیں گے جس طرح جنرل کیانی نے کر کے رکھا، اسی طریقے سے یہ رکھے گا. اور جتنا مرضی پریشر آئے ہم وہ کام نہیں کریں گے جو آج تک فوج جس کے لیے جانی چاہتی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں اپنی میٹنگز میں نہیں بتا پاتے گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ اصل حقیقت ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ حقیقت جو آپ کی براہ راست ان کے ساتھ گفتگو میں جو انفارمیشن پوری قوم کے ساتھ شیئر کیا، تو اس پازیٹیو نوٹ پہ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، شہزاد چودھری صاحب، برجیز طاہر صاحب. شہزاد نے آخر میں ایک بہت اہم بات کی ہے، میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا اسلام آباد میں معاملہ چل رہا ہے، تو اس دوران شہزاد چودھری صاحب کی کچھ اعلیٰ فوجی حکام سے بات چیت ہوئی اور اعلیٰ فوجی حکام نے ان کو بتایا کہ فوج ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن کر چکی ہے جنرل کیانی کے زمانے سے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فوج نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. یہ شہزاد چودھری صاحب نے کہا ہے، اور اگر یہ واقعی فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی رحمت کا باعث ہوگا یہ فیصلہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.